بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو سفر مدینہ طیبہ کے متعلق بیان کروں گی، اس کی فضیلت کیا ہے۔ اب حاجیوں نے حج کر لیا، اب مدینہ طیبہ کی طرف سفر کرنا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے میری وفات کے بعد میری زیارت کی تو گویا اس نے میری زندگی میں زیارت کی، اور جو مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں مرے گا قیامت کے دن امن والوں میں اٹھے گا۔ اور ایک اور حدیث شریف میں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حج کیا اور میری زیارت نہ کی اس نے مجھ پر جفا کی، یعنی وفا نہیں کی، جفا کی۔ حج اگر فرض ہے تو حج کر کے مدینہ طیبہ حاضر ہو۔ ہاں، اگر مدینہ طیبہ راستے میں ہو اور روضہ انور کی زیارت کے بغیر حج کو جانا سخت محرومی اور قساوت قلبی یعنی سنگ دلی ہے، دل سخت ہے، اور اس حاضری کو قبول حج سعادت دینی اور دنیاوی کے لیے ذریعہ و وسیلہ قرار دے۔ اور حج نفل ہوتے اختیار ہے، پہلے حج سے پاک صاف ہو کر محبوب کے دربار میں حاضر ہو، یا پہلے سرکار اعظم میں حاضر ہو کر حج کے لیے جائے۔ غرض اس اختیار ہے، مگر نیت خیر درکار ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ یقین جانو، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سچی حقیقی دنیاوی جسمانی حیات سے ویسے ہی زندہ ہیں جیسے وفات شریف سے پہلے تین کی، اور تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی موت صرف وعدہ خدا کی تصدیق کو ایک آن کے لیے تھی۔ جو ان کو موت آئی تھی وہ صرف رب تعالیٰ عز و جل نے اپنا وعدہ پورا کرنا تھا جو تمام لوگوں سے کیا، پھر بدستور زندہ ہو گئے۔ ان کا انتقال صرف نظر عوام سے چھپ جانا ہے، عام نظروں سے چھپ جانا ہے، لہٰذا ائمہ دین رحمۃ اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات وفات میں اس بات میں کچھ فرق نہیں کہ وہ اپنی امت کو دیکھ رہے ہیں، اور ان کی حالتوں اور نیتوں اور ان کے ارادوں اور ان کے دلوں کے خیالوں کو پہچانتی ہے۔ سب حضور پہ ایسے روشن ہے جس میں اصلاً پوشیدگی نہیں، ہر چیز آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر ہے، یہاں تک کہ وہ تیری حاضری، تیرے کھڑے ہونے، تیرے سلام، بلکہ تمام احوال، افعال اور کوچ مقام سے آگاہ ہیں۔ لہٰذا حضور کی تعظیم و تکریم جس طرح اس وقت تھی، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم میں ظاہری نگاہوں کے سامنے تشریف فرما تھے، اب بھی اس طرح فرض اعظم ہے۔ جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب ہو تو روضہ شریف کے سامنے 4 ہاتھ کے فاصلے سے دست بستہ جیسے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، کھڑی ہو کر سر جھکائیں، آنکھیں نیچے کیے ہوئے جلال و جمال محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور میں ڈوب کر صلاۃ و سلام عرض کریں، بہت قریب نہ جائیں، نہ ادھر ادھر دیکھیں، اور خبردار اونچی آواز میں بات نہ کریں، عمر بھر کا سارا کیا دھرا عقارت ہو جائے گا۔ اس وقت جو ادب و تعظیم فرض ہے ہر مسلمان کا دل جانتا ہے، آنکھوں، کانوں، زبان، ہاتھ، پاؤں، دل، سب کچھ خیال غیر سے پاک کرو، خشوع خضوع سے آستانہ اقدس کی طرف متوجہ رہو۔ یہ تمام آداب سکھائے جا رہے ہیں۔ رونا نہ آئے تو رونے کا منہ بناؤ، دل کو بزور رونے پر لاؤ، اور زبردستی اور اپنی سنگ دلی سے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف التجا کرو۔ لرزتی کانپتی گناہوں کی ندامت سے پسینہ پسینہ ہوتی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو کرم کی امید رکھتی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پائے یعنی مشرق کی طرف سے سامنے حاضر ہو کر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روح بقبلہ جبلہ فرمائے، اس سمت سے حاضر ہو کر حضور کی نگاہیں بے کس پناہ تمہاری طرف ہوں گی، یہ بات تمہارے لیے دونوں جہاں میں کافی ہوں گی۔ وہاں پر کھڑے ہو کر جو ہے ساری باتیں کی جائیں تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نظریں ہیں وہاں پر ہوں گی۔ الحمدللہ آپ کے دل کی طرح تمہارا منہ بھی اس پاک جالی کی طرف ہے جو اللہ عز و جل کے محبوب عظیم شان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آرام گاہ نہایت ادب و وقار کے ساتھ جو ہے وہ کام عرض کیا جائے۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ،
السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا خیر خلق اللہ، السلام علیکہ یا شفیع المذنبین، السلام علیکہ وعلی آلکہ واصحابکہ و امتکہ اجمعین۔ جہاں تک ممکن ہو زبان ساتھ دے، ملال و کسل نہ ہو، صلاۃ و سلام کی کثرت کرو، حضور سے اپنے لیے، اپنے ماں باپ، پیر، استاد، اولاد، عزیزوں، سہیلیوں، سب مسلمانوں کے لیے شفاعت مانگو۔ بار بار عرض کرو اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ، اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ، اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ، میں آپ سے شفاعت کی بھیک مانگتی ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ہمیں اس در کی حاضری نصیب کرے تو ہمیں وہاں کے آداب یاد رکھنے کی توفیق دے، ہمیں وہاں کا ادب کرنے کی توفیق دے، ہماری حاضری کو قبول و منظور فرمائے، اور جو وہاں جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ جو حج پر حاج گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا حج قبول و منظور فرمائے، ان کے طفیل ہمیں بھی حج کی سعادت نصیب فرما۔ یہاں پر کوئی پیسہ نہیں کام آتا مولا، یہاں پر تو تیرے بلاوے کی دیر ہے، اور تو نے تو کن کہنا ہے اور فیکن ہو جانا ہے، اور سارے اسباب ہو جانے ہیں۔ مولا ہم غریبوں کو بھی بلا لے۔ اللہ رب العزت میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ خیرا۔